شرعن جن لوگوں کا یہ حصہ ہے وہ اس کے کیا کہلاتے ہیں؟ وارث۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے، ہم شریعت کے مطابق وراثت تقسیم، حالانکہ وراثت ایک ایسا اہم مسئلہ ہے کہ رب العالمین نے نماز جو اسلام کا بنیادی رکن، روزہ اسلام کا بنیادی رکن، زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن، حج اسلام کا بنیادی رکن، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان بنیادی ارکان کی تاکید تو فرمائی لیکن تفصیلات بیان نہیں کی۔ تفصیلات بیان کی امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مزید تفصیلات بیان فرمائی قرآن و سنت کی روشنی میں ائمہ مجتہدین علیہم الرحمانی، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، امام شافعی علیہ الرحمہ، امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ، امام مالک علیہ الرحمہ۔ اس لیے ائمہ کا امت پر بہت احسان ہے، بہت احسان۔ لیکن وراثت ایک ایسا مسئلہ ہے اور میراث کا حکم ایک ایسا حکم ہے کہ رب العالمین نے خود اس کی تفصیلات کو بیان فرمایا کہ انسان انتقال کر گیا، اس کے والد کو کس حالت میں کیا ملے گا، اس کی والدہ کو کس حالت میں کیا ملے گا، بیٹی کو کس حالت میں کیا ملے گا، بیٹے کو کیا ملے گا، بیوی کو کیا ملے گا، شوہر کو کیا ملے گا۔ اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر حال میں وارث ہیں۔ ایک آدمی مر گیا تو کچھ رشتہ دار ایسے ہیں چاہے وہ کم چھوڑے یا زیادہ وہ ہر حال میں وارث ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بعض حالات میں وارث بنتے ہیں، بعض میں، مثلا شوہر مر گیا، بیوی بہرحال کیا ہے؟ وارث، اس کے وارث ہونے، حتیٰ کہ اگر لڑکے اور لڑکی میں نکاح ہو گیا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، مان لیجئے دوسرے ہی دن انتقال ہو گیا، 1 گھنٹے کے بعد 2 میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، ایسا ہو سکتا ہے، ہو سکتا، واقعات پیش آتے ہیں۔ اب جس کا انتقال ہو گیا مان لیجئے وہ مالدار تھا، زیادہ یا کم، 1 گھنٹہ ہو گیا کل نکاح ہوئے کو، تو اس 1 گھنٹے کے بعد انتقال کرنے والا یہ شوہر، بیوی اس کی وارث بنے گی، اور اگر انتقال کرنے والی بیوی ہے تو شوہر کیا بنے گا؟ وارث۔ یہ بیوی کس حالت میں کتنے کی وارث ہے قرآن نے بیان کیا۔ شوہر کی 2 حالتیں ان کو اللہ نے الگ الگ بیان کیا کہ اگر بیوی مر گئی وہ صاحب اولاد تھی تو شوہر کو یہ ملے گا، بیوی صاحب اولاد نہیں تھی شوہر کو یہ ملے گا، شوہر مر گیا اگر یہ صاحب اولاد تو بیوی کو یہ ملے گا، اگر صاحب اولاد نہیں تو بیوی کو، تو بیوی شوہر کی ہر حال میں وارث، شوہر بیوی کا، والد اپنی اولاد کا ہر حال میں وارث، والدہ اپنی اولاد کی ہر حال میں وارث، اولاد لڑکے اور لڑکیاں اپنے والدین کے ہر حال میں وارث۔ باقی لوگ کبھی مثلا دادا ہے، اگر باپ نہیں تو دادا وارث بنے گا، اگر باپ زندہ ہے تو دادا وارث، پوتا ہے، نواسا ہے، اگر لڑکا زندہ ہے تو پوتا وارث بعض صورتوں میں۔ لیکن یہ لوگ کون؟ باپ، ماں، شوہر اور بیوی اور اولاد، یہ ہمیشہ وارث ہوتے ہیں۔ اور وراثت کا ایک مسئلہ ایسا ہے کہ ہر کسی کے سے اس کا تعلق ہے، جو کہ دنیا میں جو آیا وہ رہنے کے لیے آیا، مرنے کے لیے؟ ہاں، رہنے کے لیے، مرنے کے لیے آیا ہے۔ اب جب مرے گا کچھ نہ کچھ تو چھوڑ کر مرے گا، کچھ بھی نہیں تو اپنے بدن کے کپڑے چھوڑ کر مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ اگر ایک آدمی ارب پتی ہو کر مرا اور دوسرا آدمی کرتا پاجامہ چھوڑ کر مرا، جتنی تفصیلات قرآن نے اس ارب پتی کے اس اربوں روپے کی تفصیلات بیان کی، وہی تفصیلات کرتا پاجامہ چھوڑ کر مرنے والے کی بیان۔ لیکن ہمارے یہاں اس کی کوئی عملی اہمیت، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بہن بیٹی کی شادی ہو، بہن کی شادی ہو، رسومات پر تو لاکھوں روپے ہم خرچ کریں گے، لیکن باپ کی پراپرٹی میں سے اس کا حصہ ہے وہ نہیں دیں گے، اور پھر اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے بہن نے معاف کر دیا ہے۔ یاد رکھیں اس معاف کرنے کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس نے اس بہن کو بیچاری کو پتا ہے اگر میں نے بھائی سے وراثت کا مطالبہ کیا، دینے والا تو ہے ہی نہیں ہے،
بلا وجہ میری اور اس کے درمیان تلخی، اس نے وہ تلخی سے بچنے کے لیے کہا میں نے معاف کر لیا. یاد رکھیں زبانی معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا جب تک کہ دل سے نو. امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یحل مال امرئ مؤمن الا بطیب نفس، کسی بھی مسلمان کا مال حلال نہیں ہے جب تک کہ دل کی رضا اور دل کی خوشی سے نو. اور میں تو اکثر عرض کیا کرتا ہوں، اگر مان لیجیے آپ کو پتہ چل گیا یہ دل سے معاف کر رہی ہے، پھر بھی ہم تو مرد ہیں، مرد کو چاہیے تھا کہ اپنی بہن سے کہہ دے کہ بہن تم معاف کیوں کرو گی، میں مرد ہوں، اگر میرے سامنے کبھی حالات پیش آئے میں کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار، مزدوری کروں گا، سڑک کو جھاڑو دوں گا، کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کر کے کماؤں گا، تم کہاں جاؤ گی؟ اس لیے تمہارا ہے تو وراثت میں اتنا، لیکن میں اپنی طرف سے اتنی چیز آپ کو اضافی دیتا ہوں. پھر بیچاری کے حالات پیش آتے ہیں. بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ شادی کے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا، طلاق ہو گئی، اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں. پھر ہمارے ہاں ایک بدترین رسم ہے کہ انتقال ہو گیا، اب اس کو بڑی تاکید کی جاتی ہے کہ اپنے آپ کو ان بچوں کے پیچھے ختم کرو. لا حول ولا قوت. شریعت کا یہ مزاج نہیں. شریعت کا مزاج یہ ہے کہ انتقال ہو گیا فوراً عدت کے بعد دوسرا نکاح کر لے. تو اب وہ بیچاری کا طلاق ہو گئی ادھر سے یا شوہر مر گیا. اب بہت مرتبہ ایسا ہے کہ بھائی اپنے گھر میں جگہ دینے کے لیے تیار. اب اگر باپ نے لوگوں کے خوف سے، یہ سارے بھائی ایسے نہیں، بہت سے بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں، اور ہونا چاہیے کہ بہن واپس آ گئی اس کو اپنے سے اور اپنی اولاد سے زیادہ عزیز رکھ رہا ہے، اور رکھنا چاہیے، بڑی فضیلت ہیں اس کی بھی. تو اول تو عام بھائی کو بھاری ہوتا ہے بہن کا گھر میں رکھنا. پھر اگر بھائی نے کچھ نبھایا بھی، وہ جو بھابھی ہے وہ گھر میں ٹکنے. اب اگر اس کو اپنی وراثت میں سے حصہ دیا ہوتا، اس کے پاس بھی ظاہری طور پر ایک سہارا. اس لیے میں کبھی کبھی جہاں جلسے میں ہوتی ہیں ہماری بہنیں بھی بیٹیاں بھی، تو میں گزارش کیا کرتا ہوں کہ اپنے بھائیوں سے ضرور اپنے والد کی پراپرٹی نقد و جنس میں سے حصہ لو. اور اگر وہ لاتوں کا بھوت ہے، سیدھے طریقے سے نہیں مانتا اور کچھ کرنا پڑے اس سے لینے کے لیے ضرور لے لو. اور میں گزارش کیا کرتا ہوں اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے، کہ اگر تم نے اپنے بھائی سے اپنے والد اور اپنی والدہ کی پراپرٹی میں سے لیا اور اس جذبے کے ساتھ لیا کہ شریعت کا یہ حکم جو امناً پامال ہو رہا ہے، میری وراثت لینے سے دوسری بہنوں کو بھی ہمت ہوگی اور آہستہ آہستہ یہ امناً یہ حکم کیا ہوگا، زندہ ہوگا، تو وراثت تو مل گئی، اور انشاءاللہ یہ دینی اور شریعت کا اہم حکم زندہ کرنے کا اجر ملے گا. اب تو شہر میں ماشاءاللہ ہماری بہنیں بیٹیاں پڑھی لکھی ہیں اور بہت حد تک وہ اپنا وراثت میں حصہ مانگتی بھی ہیں، لیکن گاؤں دیہات میں بالکل معاملہ صفر ہے. اور میں گاؤں دیہات میں جاتا، میں خود گاؤں کا رہنے والا ہوں، میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ اگر والد نقدی چھوڑ کر گیا اور بھائی نے سارے پر قبضہ کر لیا، بہن کو حصہ نہیں دیا، وہ تو 10 سال 15 سال 20 سال چلے گا. لیکن جب والد زمین جائیداد چھوڑ کر گیا اور اس پوری زمین جائیداد پر قبضہ کس نے جمایا؟ بھائی نے. تو یہ جو حرام آ گیا، یہ پشتوں، زمین تو بظاہر ایک ہی جگہ ٹکنے والی چیز ہے. بہرحال یہ ضمناً بات آ گئی. تو امام الانبیاء حضرت محمد